نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بڑی ہمت کی بات ہے اساتذہ کرام سخت سردی میں الحمدللہ بڑی تعداد میں ہمارے اس کنونشن میں تشریف لائے اور یوں ایک موقع میسر آ گیا آپ بھائیوں کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کا. ذمہ داریوں کا احساس جگانے کا ایک موقع ملا. عزیز بھائیوں، استحکام پاکستان پر میرے بھائی سیف اللہ خالد گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے الحمدللہ بڑے مدلل انداز میں بات کو واضح کیا، نظریے پر ارتکاز کیا، نظریہ پاکستان. یہ کوئی ہماری روٹین کی ملاقات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنگامی یہ حالات ہے. اس وقت پاکستان کا استحکام بہت بری طرح داخلی طور پر مخدوش ہے اور یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ بائی کانسپیریسی ہے. سازش کر کے پاکستان کو خاص کر اس ایک آخری سال میں افغانستان کے اندر امریکہ کی شکست اور اس کے انخلا کے بعد اس میں جو صورتحال پیدا کی گئی ہے وہ بلا شبہ بڑی حساس ہے اور خطرناک ہے، اور انہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا لمبا عرصہ. دیکھیے نا، پاکستان کو خارجی خطرے تھے 1980 سے لے کر پاکستان پر حملے تھے عسکری فوجی. کافر قوتوں نے یہ سوچ کر کہ آدھا حصہ کاٹ لیا، اب باقی کے آدھے حصے کو عسکری حملات سے ڈس انٹیگریٹ کریں. سو انہوں نے 1980 کی دہائی میں 80 کے عشرے میں ایک سپر پاور نے جو قریب تھی اور ریچ تھا اور اس کی وجہ سے دیگر قوتیں تماشا دیکھتی تھیں پر کسی نے مداخلت نہیں کی. افغانستان کے راستے پاکستان تک حملہ تھا. اس کو آپ یوں سادہ نہ لیجئے کہ وہ ہاٹ واٹر سے وہ سمندروں تک آنا تھا، وہ روس کا کوئی ایسا ویسا منصوبہ تھا. میں صاف صاف کہتا ہوں، اب بھول پن اور سادگی کو چھوڑ کر بات کو سمجھیے. پاکستان کو توڑ دینے کی کوشش تھی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش تھی، مگر اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ دنیا میں ایسا عمل کھڑا ہو گیا جس کی دنیا کو توقع امید نہ تھی.
کافروں کو پتہ نہیں تھا اور مسلمانوں کے اندر ہمت نہیں تھی. مسلمان علماء، ممالک، ادارے نہیں سمجھتے تھے کہ جہاد کھڑا ہو سکتا ہے. ہم سب جہاد کی آیتیں اور حدیثیں پڑھتے تھے اور اس کو بدر و احد و احزاب تک رکھ کے گزر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ جہاد کھڑا کر دیا اور اس جہاد کے قائم ہونے سے وہ بہت بڑا فوجی حملہ، عسکری حملہ جو روس کی طرف سے ہوا تھا، اللہ کے فضل سے کاؤنٹر ہو گیا، منصوبہ ناکام ہو گیا. میرے رب نے اسباب پیدا کیے، ایک نہیں 101 سبب بنایا اللہ رب العزت نے، لیکن اس کا نتیجہ پوری دنیا میں بہت مثبت نکلا. اور خطے میں پاکستان سربلند، طاقتور، افغانستان کا مدافع، عسکری طور پر مضبوط، جغرافیائی طور پر مستحکم، مشرقی بارڈر پر ہندوستان کی ماں مر گئی. خطے میں مسلمانوں کو حوصلہ مل گیا. یہ بہت سارے نتیجے نکلے. گو کہ ہماری حکومتوں نے صحیح کام نہیں کیا اور ہم جہاد افغانستان کے پہلے راؤنڈ کے ثمرات کو سمیٹ نہ پائے. سازشیوں نے اس کے اثرات زائل کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ایک نتیجہ نکلا کہ عسکری طور پر ہم خطہ میں محفوظ ہوئے، مضبوط ہوئے. علیحدگی کی تحریکیں دب گئیں، پختون تحریکیں دب گئیں. افغانستان کی طرف سے پاکستان کو جو اٹک تک کاٹ دینے کی کوششیں تھیں وہ بھی دم توڑ گئیں. بہت سے فائدے ہوئے. انہوں نے دوسرا راؤنڈ کھیلا، 2000 میں امریکہ آ گیا اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ آیا کہ جو کامیابیاں مل گئی ہیں پاکستان کو وہ ساری ریورس ہو جائیں. اور کوششیں پھر وہی تھی کہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کیا جائے. ان کے خیال تھے کہ فوجیں بمقابلہ فوجیں میچ ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے تھے پینٹاگون وغیرہ سب کہ امریکہ کی فوج کے مقابل افغانستان کی تو فوج ہی نہیں تھی اور پاکستان کی فوج کتنے دن کتنے ہفتے ٹھہرے گی. مگر میرے معزز اساتذہ، پڑھے لکھے لوگوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ کی توفیق سے جو لوگ جہاد کے پیچھے تھے انہوں نے فوج کو ریزرو میں رکھا، قوم کو لڑایا، قوم کو تیار کر دیا. فوج کو فوج سے لڑنے نہیں دیا، قوم کو لڑایا فوج سے. وہ سمجھتے تھے پاکستان کی ریگولر 5 لاکھ 5.5 لاکھ فوج ہوگی، کچھ ریزرو ہوں گے اور ان کی صلاحیت کیا ہوگی، اسلحہ کیا ہوگا، ویپن سکیم، وار پلان، فلان فلان. اللہ کی قسم دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بحمد اللہ جماعت نے قوم کو کھڑا کیا، آیتیں پڑھ پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے، جلسے کر کے، نوجوانوں کو تیار کر کے 22-23 کروڑ کی قوم کو امریکہ کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا، افغانوں کو ساتھ جوڑ کر. اب دیکھیے آپ سیناریو کتنا مختلف تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اللہ کرے میرے معزز اساتذہ کو یہ بات یاد ہو کہ وہ جو بش تھا نا، پہلا بش،
اس کی بہت بڑی دور کی پلاننگ تھی، 1 دہائی۔ اس نے کہا 10 سال تک لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ جب آپ نے قوم کو کھڑا کر دیا تو ان کو 10 کی بجائے 20 سال لڑنا پڑا اور وہ نہیں لڑ سکے۔ 26 جرنیل تھے پینٹاگون کے اور آپ کے مجاہدین تھے، ان کا سارا وار پلان تباہ ہو گیا۔ کوئی فوج سامنے نہیں لڑی، ان کے باہری بیڑے، بڑے بڑے ٹینک، توپ گاڑیاں سب بیکار گئی، کیونکہ وار پلان ڈفر کر گیا۔ مجاہد لڑا، ہلکے چھوٹے ہتھیار کے ساتھ، ان کی چھاؤنیوں میں گھس کر، اور 1 سال نہیں 20 سال، اور سپلائی جاری رہی، پوری قوم کھڑی رہی۔ تو نتیجے کیا نکلے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان بیرونی حملات سے مشرقی مغربی محاذ پر کامیابی کے ساتھ نکلا۔ امریکہ ذلت و رسوائی کے ساتھ انخلا کیا، بلکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ جو بائیڈن کہہ رہا تھا انخلا، اور ٹرمپ کہہ رہا تھا نہیں سرنڈر۔ ٹرمپ کہہ رہا تھا یہ سرنڈر ہے، میں کہہ رہا تھا کہ تو نے سچ بولا ہے، واقعی سرنڈر ہے۔ امریکیوں کو سرنڈر کرنا پڑا طالبان کے سامنے، پاکستان کے سامنے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو یہ چیزیں ریوائز کرنی چاہیے، ریوزٹ کرنی چاہیے۔ جو بھی کوئی جان بچا کے بھاگنا چاہتا تھا پچھلے سال، اس وقت صورتحال اگست میں کیا تھی کہ بھاگنے کا ایک راستہ تھا، پاکستان کا سفارت خانہ۔ پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی، جس کو اپنی جان بچانی تھی کابل میں، جلال آباد میں، وہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح پاکستان کے سفارت خانے میں پہنچے۔ اس سارے کو ذہن میں رکھو تاکہ آپ کو مقدمہ سمجھ آئے۔ اب کیا ہوا، وہ جو لمبا کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پاکستان کو باہر کے فوجی حملوں سے زیر نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے اپنا گیم وار پلان بدل دیا۔ انہوں نے کہا سیاستدان کو کیوں پالا ہوا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہم نے کس مقصد کے لیے رکھی ہیں، ان کو لڑاؤ۔ 20 سال میں جو نتیجہ امریکہ نہیں لے سکا، اللہ کی قسم سیاستدان سے 1 سال میں وہ نتیجہ امریکہ لے رہا۔ ان کے لیڈروں کو خریدو، ان کے اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز کو خریدو، ان کے مسٹروں اور منسٹروں کو خریدو، سیاسی پارٹیوں کو خریدو۔ یہ جو پال رکھے ہیں، یہ زرداریوں، نوازوں اور علیحدگی پسند لیڈروں، ان کو جو اتنی دیر سے پال رہے ہو تو ان سے کام لو۔ سو آج آپ دیکھ لیں، 2 سپر پاوروں کو 30 سالوں میں، 3 دہائیوں میں ہراتا ہوا پاکستان 1 سال میں کہاں کھڑا ہے؟ وہاں کھڑا ہے کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اثاثے بیچ رہا ہے، استحکام نظر نہیں آ رہا ہے، ڈاواڈول ہے۔ محترم اساتذہ، آپ تو پڑھے لکھے ہیں،
علم اور عقل کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے. اب آپ کو میدان میں اترنا ہے, آپ کو چیزوں کو ریوزٹ کرنا ہے. کیوں ہماری قوم تھوتھی بودھی اندر سے خالی؟ کیوں ہماری ہر چیز بدلی ہوئی ہے؟ بڑی تقریریں تو باہر سے ہوئی ہوں گی, میں بہت ساری چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا. آپ دیکھ لیں وہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہے. ہمارے بڑے بڑے تعلیم سے متعلق ادارے آج بیکار ہیں. ٹیکسٹ بک بورڈ ورکنگ نہیں ہے. ایکیڈیمک کونسلز ملک میں ایجوکیشن پالیسیز نہیں دے رہی. ایجوکیشن کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. بورڈ آف اسٹڈیز کے ڈائریکٹروں کو بدلا گیا. وہ لوگ لائے گئے جن کی نظر میں, جن کے علم میں نظریہ پاکستان, قیام پاکستان, پاکستان کی بنیاد کیوں بنا تھا, کس نے بنایا تھا, ساری چیزوں کو یکسر ایکسکلیوڈ کر دیا ہماری سیلیبائز, ہمارے ٹیکسٹ سے. اسکول ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں اس میں سے نظریہ نکال دو تو جیسے جسم روح کے بغیر ہو ایسے ABC الفابیٹس تو پڑھائے جاتے ہیں, FA BA تو وہ کہلاتے ہیں, مگر ان کے سامنے آئیڈیالوجی آف پاکستان نہیں ہے. آپ دیکھ لو ایک ایک صوبے میں, ایک ایک بڑے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں. آپ لاہور میں تشریف لائے, لاہور میں ایک پنجاب یونیورسٹی ہے, اس کے ساتھ وہ بھی بہت پھیلائی گئی, بڑی فیکلٹیز بنی, اور اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی بڑی یونیورسٹی ہے. ہر یونیورسٹی میں 50,000 70,000 طالب علم ہے. یونیورسٹی آف لاہور ہے, UCP یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے, اور پتہ نہیں کتنی ہے, مگر کسی یونیورسٹی میں فیکلٹی آف آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے؟ نظریہ پاکستان کی فیکلٹی نہیں ہے. کیا ہے نظریہ پاکستان؟ آج کسی کو پوچھو وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. یہاں سے واگا, امرتسر پار کرو, دہلی جاؤ, مودی سے پوچھو نظریہ ہے پاکستان, وہ ہندوستان, وہ کہے گا پروموٹ کرنا ہندوتوا کو, ہندوتوا کو پروموٹ کرنا. اسلام آباد میں آؤ, کسی سے پوچھو کیا ہے نظریہ ہے پاکستان, وہ کیا کہے گا؟ نواز شریف کی حکومت. مریم کی وزارت, بلاول کی حکومت, زرداروں گیلانوں کی حکومت. کوئی نظریہ ہے؟ کیسے چیزیں بدلی آپ کے دیکھتے دیکھتے 20 سالوں میں. اب کسی سال کے کسی قومی فنکشنوں میں آپ ترانے سنے, ترانہ کیا لگتا ہے؟ دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, کھاؤ کھاؤ بے ایمان. سوچو ایک ترانہ, وہ بھی بدلا, سوچ بدلی. قومی سوچ نہیں, نظریاتی سوچ نہیں, قومی قیادت نہیں, قیادت کے اندر نظریہ نہیں. واللہ مجھے یاد ہے ریڈیو پاکستان لاہور قومی موقعوں پر ترانے لگتے تھے, پنجابی میں بھی اردو میں بھی. اٹھ مرد مجاہد
جاگ ذرا، اب وقت شہادت کہ ہے آیا۔ اب 2018 سے مرد مجاہد کو قید کیا ہوا ہے، حافظ محمد سعید کو جماعت پہ بین چڑھایا ہوا ہے، دفتروں پہ تالے ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ریڈیو پاکستان لاہور کے ترانے بتلا رہا ہوں، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ بولیے تو اب یہ ترانہ لگتا ہے؟ سوچ کیسے بدلی ہے۔ اور ویسے ہی پنجابی، اللہ کی قسم مجھے یاد ہے پنجابی کے ترانے کیا ہوتے تھے، ہندوؤں کا مذاق اڑاتے۔ آکاشوانی ریڈیو کے مقابل ریڈیو پاکستان لاہور ترانے بناتا پنجابی میں، تار رگڑا دیو رگڑا انہاں نوں دیو رگڑا، مٹ جائے کفر دا جھگڑا۔ آپ اساتذہ ہیں، آپ کو یہ چیزیں ریوائز کرنی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ریڈیو لاہور بولا کرتا تھا، آلو چھولے وڑیاں پاپڑ کھا کے ہوئے جوان، مٹی دے پلوان او لوگوں مٹی دے پلوان۔ یہ لاہور ریڈیو ہندوؤں کو یہ کہتا تھا کہ وہ گوشت کھانے والے نہیں ہیں، لڑنے لڑانے والے نہیں ہیں، دیو رگڑا انہاں نوں دیو رگڑا۔ اب کیا سوچ ہے؟ ہندوستان سے تجارت، بھارت سے دوستی، فیورٹ نیشن، نواز شریف کا پرچار، مسلم لیگ کے نام سے مسلم ہٹ گیا، خالی لیگ ہے وہ، قائد اعظم کی جگہ قائد عوام ہے، قوم نہیں ہے عوام۔ عوام کا لفظ یاد رکھو، عوام کے معنی ہوتے ہیں ایک ایسا ہجوم جس کی کوئی بندن، کوئی قوت، کوئی قیادت، کسی قسم کا کوئی وحدت نہیں۔ لفظ قوم نہیں بولا جاتا، امت کا ذکر نہیں آتا۔ کیونکہ پاکستان تو تھا ہی دو قومی، وہ ہندو قوم ہے، ہم مسلم قوم ہیں۔ علامہ اقبال کویل قائد اعظم کا باقاعدہ پورے ہندوستان میں 30-35 سال کی تاریخ میں دو قومی بنیاد، ان کی جمہوریت بھی دو قومی نظریے پر، مسلم قومیت پر ملک لیا۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو وہی ہوا اللہ کی قسم، ہم تو اے بی میں رہے، اغیار بی اے ہو گئے، شہادت میں رہے، جہاد میں رہے، جب پلٹ کے دیکھا پاکستان میں تو سیاست تو خبیث خباثت ہو گئی۔ سیاست نے تو قوم کی وحدت کو پارا پارا کر دیا، سیاست نے تو جیتے ہوئے ملک کو شکست خوردہ کر دیا۔ سیاست نے آج جہاں لا کے پاکستان کو کھڑا کر دیا۔ میں اپنی بات کو سم اپ کروں، ہمیں اس وقت آپ سے کیا تقاضا ہے؟ آپ سیاست کو بدلنے میں جماعت کی مدد کریں، ہمیں سیاست کو بدلنا ہے۔ اللہ کی قسم شہادت سے بڑا محاذ آ گیا ہے، سیاست کی تبدیلی، سیاست کے اصولوں کو بدلو، سیاستدان کو بدلو، پارلیمان کو بدلو، اسمبلی کے ایوان کو بدلو۔ ہمیں ہماری اسمبلیاں چاہیے، مغرب کے انداز کی اسمبلیاں نہیں چاہیے۔
یہ جو اسمبلی ہے نا، یہ بہت بڑی ناگن ہے. اللہ کی قسم یہ اسمبلی بہت بڑی ناگن ہے. اس کے دانت نکال دو، اس کے زہر کو نکال دو. اس اسمبلی نے ترکی سے خلافت کو نکالا. اس اسمبلی نے اذان کو ترکی میں بند کیا. اس اسمبلی کو بنوایا انگلستان نے. اس اسمبلی کے ینگ ٹرکس کی پارٹیوں نے. ینگ ٹرکس پاکستان میں آج پارٹی ہیں. تیری کون سی پارٹی ہے؟ میری جی مسلم لیگ نون. مسلم لیگ محمد علی جناح والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی پاکستان کی نہیں ہے. پی ٹی ایم پاکستان کی نہیں ہے. علیحدگی والی پارٹیاں پاکستان کی نہیں ہیں. وہ کام کرتی نہیں. ہم شہادت میں رہے، آپ ڈمی تعلیم کے اندر رہے. اللہ کی قسم آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح اپنی اسمبلیوں سے 18ویں ترمیم منظور کروا لی. ہمیں احساس تک نہ ہو سکا. ہمارا قاضی حسین بھی اسی اسمبلی میں بیٹھا تھا. 18ویں ترمیم منظور کی جس میں صوبائی خود مختاریوں کی انتہائی حد. آج پاکستان میں اسلام یتیم ہے، ملک میں وفاق یتیم ہے. صوبائی خود مختاریوں کے کیا معنی ہے؟ یہ ہندوستان کے ڈیزائن پر جیسے وہاں پہ صوبے ریاستیں کہلاتی ہیں، یہ پاکستان کے اندر ریاستیں بنانے کی سازش ہے. دو دہائیوں سے 3 دہائیوں سے پیپلز پارٹی جیسی متروک پارٹی سے آپ سندھ کو نہیں چھڑا سکے. کیا وجہ تھی کہ سرحد کی جگہ خیبر پختونخوا رکھا؟ کیونکہ پختون آئے گا تو بلوچ آئے گا، بلوچ آئے گا تو سندھی آئے گا. 3 قومیتیں ملک کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے ایجنڈا ہے پینٹاگون کا. اب تو پاکستان کے اندر پاکستان کی بات کرنا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے صوبوں کو وفاق کے مقابل کھڑا کر کے، وفاق کو کاٹ کاٹ کے توڑ توڑ کے، وفاق بکاری ہے، وفاق کمزور ہے. صوبائی خود مختاریوں کے نام پر وہ بہت بڑا ہاتھ مار گئے ہیں. ان کے پاس اسمبلی ہے، اسمبلی سیاستدان کی ماں ہے. وہاں وہ اکٹھے ہو کے آپ دیکھ لیں، کمال نہیں ہے اللہ کی قسم اساتذہ کرام، کمال نہیں ہے کہ 50 کروڑ کی چوری اسمبلی میں پاس ہو گئی. اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. وہ میرے اسکول کے ٹیچرز، کالج کے لیکچررز، پروفیسرز، یونیورسٹی کے وائس چانسلرز، تم تو پتہ نہیں کہاں خواب غفلت میں. اللہ کی قسم انہوں نے 22 اسمبلی 50 کروڑ کی چوری. قومی احتساب بیورو اس کو ٹچ نہیں کر سکتی. قانون دور پھٹے منہ اس قانون پر. کون بتلائے گا عوام کو کہ یہ سیاست اس وقت کتنی بڑی ناگن ہے، پاکستان کو ڈھس رہی ہے. آپ اساتذہ ہیں، آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے پاس 18 سال والے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، 8 سال والے بھی ہیں.
ایک طالب علم کے پیچھے ایک خاندان ہے، 8-10 ووٹ ایک اسٹوڈنٹ کے پیچھے ہے۔ آپ نے طالب علموں کی ذہن سازی کرنی ہے، ان کو نظریاتی بنانا ہے، ان کو پاکستانی بنانا ہے، ان کو ایک امت، ایک قوم کے فرد بنانا ہے، ان کے والدین تک رہنمائی کرنی ہے۔ ابھی سیف اللہ خالد 50 لاکھ بتلا رہے تھے، اللہ کی قسم 50 لاکھ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر اس میں سے 10 لاکھ استاد کھڑے ہو جائیں، امریکہ اور ہندوستان مل کر پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ ہم آپ سے جو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سیاست کو تبدیل کرنے میں اپنی صلاحیت صرف کریں۔ سیاست بہت گدلی، آلودہ، گندی، بے شرمی کی حد تک 20 کروڑ 30 کروڑ کا ایم پی اے، 50 کروڑ کا ایم ایل اے، کھلے عام فار سیل، اسمبلیز فار سیل، پارلیمان فار سیل۔ کیا سیاست ہے تیری کہ زرداری لاہور آ گیا ہے؟ کیا مانا کہ اسمبلی ہلے گی، زرداری دانا ڈالے گا، ایم این اے توڑے گا، جو یہاں نہیں ہوگا عمرے پہ چلا جائے گا، کروڑوں جیب میں ڈالے گا۔ اس سیاست پر پھٹکار۔ میں یہاں کھڑا ہو کے کہتا ہوں اللہ کی قسم، جو دنگل اس وقت پنجاب اسمبلی میں لگ رہا ہے اس میں ایک الگ قسم کی خرید و فروخت آئی ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، پیسے ہم سے لے لیں، عمرے کے لیے ٹکٹ کٹا لیں، اللہ اس عمرے کا بھی بیڑا غرق جس کے پیچھے حرام کا پیسہ۔ یہ پارلیمان ہے، اس پارلیمان سے امریکہ اور بھارت کیا سودا نہیں کر سکتا۔ ہمیں سیاستدان چاہیے، ناقابل فروخت، ناقابل خرید۔ ہمیں پاکستان چاہیے اندرونی طور پر مستحکم، خود مختار، ویژنری پاکستان۔ کام کرنا پڑے گا آپ کو، یہاں توپیں نہیں چل سکتی، یہاں شہادتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، ٹی ٹی پی انہوں نے کھلی چھوڑی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت سے ملک کے اندر جنگ میں الجھایا جائے۔ ہم جنگ کو پاکستان کے اندر سے اٹھا کے باہر لے گئے تھے، اب وہ پھر سے پاکستان کے اندر جنگ کو ڈال رہے ہیں۔ خوف و خطرات، خودکش بمبار، کافروں کا نہیں مسلمانوں کا قتل عام، ہندوستان سے نہیں پاکستان سے دشمنی۔ افغانستان میں فتوحات کے اثرات کو وہ افغانیوں اور پاکستانیوں کی جنگ کروا کے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان افغانستان میں پینیٹریٹ کر رہا ہے، بڑے بڑے معاملے ہیں، بڑے بڑے معاملے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں اندر لڑنے والے سپاہیوں کی ضرورت ہے جو علم سے لڑیں، دعوت کے ساتھ سامنے آئیں، خدمت کے ساتھ ذہن بدلیں، لوگوں کی توجہ کو جیتیں، ان کی جہالت کو یوں دور کریں، سازشوں کو ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں۔ ہمیں عوام میں سے قوم اور قوم میں سے امت اور امت کو وحدت۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔